السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے ایک ایسا جملہ پڑھا جس نے مجھے چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ شاید آپ نے بھی کبھی سنا ہو یا شاید آج پہلی بار سن رہے ہوں۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جس سے شاید دنیا کا ہر انسان کبھی نہ کبھی گزرتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ کیا کوئی ایسا وقت ہے جسے آپ دوبارہ جینا چاہتے ہوں؟ کوئی ایسا دن، کوئی ایسی شام، کوئی ایسی ملاقات، یا شاید کوئی ایسا انسان جسے آپ آج بھی یاد کرتے ہیں؟ ہم سب کے پاس ایسی یادیں ہوتی ہیں۔ کچھ یادیں ہمیں مسکرا دیتی ہیں اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی ان کا ذکر آ جائے تو دل بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وقت تو آگے بڑھ جاتا ہے، کیلنڈر بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن کچھ یادیں ہمارے اندر ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں جیسے وقت نے انہیں چھوا ہی نہ ہو۔ ہم انہیں بھلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر پھر کوئی جگہ، کوئی خوشبو، کوئی آواز یا کسی کا ایک جملہ اچانک ہمیں برسوں پیچھے لے جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید یادیں کبھی مرتی ہی نہیں، یا شاید ہم انہیں مرنے ہی نہیں دیتے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی چیز ختم ہو چکی ہو، اگر وہ لمحہ واپس آ ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم اسے اپنے دل میں اتنی مضبوطی سے کیوں پکڑ رکھتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم صرف لوگوں سے محبت نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی بچپن یاد آتا ہے جب نہ ذمہ داریاں تھیں نہ اتنی فکر۔ کبھی وہ دوست یاد آتے ہیں جن کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا، اور آج شاید برسوں سے بات نہیں ہوئی۔ کبھی وہ گھر یاد آتا ہے جہاں بچپن گزرا۔ کبھی وہ لوگ یاد آتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور کبھی ہمیں اپنی وہ پرانی شخصیت یاد آتی ہے جو کبھی بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ زندگی کا سب سے عجیب پہلو یہی ہے کہ انسان اکثر اس چیز کی قدر اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کے پاس نہیں رہتی۔ جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس کی اہمیت پوری طرح محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تب دل بار بار اسی طرح لوٹتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی دکھ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر دکھ گزر جاتا ہے تو کچھ یادیں کیوں نہیں گزرتی؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنے زخموں کو بھرنے نہیں دیتے۔ ہم بار بار انہی لمحوں میں واپس آتے ہیں، انہی تصویروں کو دیکھتے ہیں، انہی باتوں کو دہراتے ہیں، اور پھر خود ہی اپنے دل کو دوبارہ تکلیف دیتے ہیں۔ یقین کریں بعض اوقات انسان کو دوسروں سے زیادہ اپنے ہی خیالات تکلیف دیتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کسی اپنے کو نہ کھویا ہو، کسی خواب کو ٹوٹتے نہ دیکھا ہو، یا کسی خواہش کو ادھورا نہ چھوڑا ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ماضی کو اپنی زندگی کی زنجیر بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی ماضی کو اپنی زندگی کا سبق بنا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی یادوں کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھنا چاہیے، یا پھر ان سے سبق لے کر آگے بڑھ جانا چاہیے؟ میرے خیال میں اس سوال کا جواب ہمیں اپنی زندگی سے پہلے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجیے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو حالات ایسے تھے کہ ان کی والدہ کو اپنے ہی ننھے بچے کو دریا کے حوالے کرنا پڑا۔ ذرا تصور کریں، ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کوئی بے بسی کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ پر کامل بھروسے کا فیصلہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر تم مجھ پر یقین رکھو گی تو میں تمہارے بچے کی حفاظت بھی کروں گا اور ایک دن اسے تمہارے پاس واپس بھی لے آؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمیں اپنی بہت عزیز چیزیں اللہ کے فیصلے کے سپرد کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی خواب، کوئی خواہش، اور کبھی کوئی ایسا رشتہ جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل لگتا ہے۔ اس وقت ہمارا دل بار بار ماضی کی طرف بھاگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کاش وہ دن واپس آ جائیں، کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن شاید اللہ ہمیں ایک نئے راستے کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے اور ہم پرانے راستے کے نشان ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر تبدیلی نقصان نہیں ہوتی، کبھی کبھی تبدیلی ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں اس جگہ سے نکالتی ہے جہاں ہم رک گئے تھے اور اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں ہمارا پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اپنے گزرے ہوئے حالات کو ہی دیکھتے رہتے تو وہ آگے بڑھنے کی طاقت کیسے پاتے؟ انہوں نے ہر مرحلے پر اللہ پر بھروسہ کیا اور یہی بھروسہ انہیں منزل تک لے گیا۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو آج ہماری زندگی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یادوں پر یقین زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کم۔ حالانکہ یادیں صرف ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا گزر چکا ہے، جبکہ اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابھی کیا آنا باقی ہے۔ اس لیے ماضی کو بار بار زندہ کرنے کے بجائے ہمیں اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دل کو سکون عطا فرمائے، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے اور ہمیں آنے والے کل کے لیے امید عطا کرے، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ ٹوٹ کر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتا۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جو ایک عام انسان اور ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے انسان میں ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے تو پھر کچھ یادیں ایسی کیوں ہوتی ہیں جو برسوں گزر جانے کے بعد بھی دل سے نہیں جاتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان صرف واقعات کو یاد نہیں رکھتا بلکہ ان واقعات سے جڑے ہوئے جذبات کو بھی اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہمیں کوئی خاص تاریخ، کوئی پرانی تصویر، کوئی خوشبو یا کوئی جگہ اچانک برسوں پیچھے لے جاتی ہے، اور پھر ہم سوچنے لگتے ہیں اگر اس دن میں ایسا نہ کرتا، اگر میں نے وہ فیصلہ نہ لیا ہوتا، اگر وہ شخص میری زندگی سے نہ جاتا۔ لیکن ذرا غور کیجیے، کیا اگر سے کبھی کسی کی زندگی بدلی ہے؟ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس سے سبق ضرور لیا جا سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ جیا نہیں جا سکتا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے ماضی میں اس قدر الجھ جائے کہ وہ اپنے حال کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہ سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت افسوس میں رہے، ہر وقت خود کو قصوروار سمجھے اور ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میری زندگی پہلے بہتر تھی۔ حالانکہ ایک مسلمان کی پہچان یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی غم نہ آئے، بلکہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ غم میں بھی اپنے رب سے تعلق نہیں توڑتا۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، کتنی ایسی باتیں ہیں جن پر کبھی آپ نے بہت رویا تھا، آپ کو لگتا تھا کہ اب زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی، لیکن آج وہی زندگی آگے بڑھ چکی ہے۔ اللہ نے نئے لوگ بھی دیے، نئے دن بھی دیے، نئی خوشیاں بھی دیں، اور شاید ایسی نعمتیں بھی عطا کیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس وقت شاید آپ کو احساس بھی نہ ہو، لیکن چند سال بعد آج کا دن بھی ایک یاد بن جائے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ آج کو بھی کل کی حسرت بنائیں گے یا اسے شکر کے ساتھ جئیں گے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں خوشی ہی نہیں رہی، لیکن کبھی رک کر یہ بھی سوچئے کہ اللہ نے آج بھی ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ سانس لینے کی نعمت، ایمان کی نعمت، دعا کرنے کی نعمت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے آج بھی ہمیں توبہ اور نئی شروعات کا موقع دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کل ہمارے ساتھ تھے مگر آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ نے ایک اور دن عطا کیا ہے۔ کیا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت نہیں؟ اس لیے شاید مسئلہ یادوں کا نہیں بلکہ ہمارے دیکھنے کے انداز کا ہے۔
اگر ہم ہر وقت صرف کھوئی ہوئی چیزوں کو گنتے رہیں گے تو جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو صرف اس لیے کسی آزمائش سے نہیں گزارتا کہ اسے تکلیف دینا مقصود ہو۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً سمجھ آئے یا برسوں بعد۔ اس لیے اگر آج آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی یاد ہے جو آپ کو بار بار رلاتی ہے تو اسے اپنی کمزوری مت بنائیے، اسے اپنی دعا بنا لیجئے۔ اللہ سے کہیے، یا اللہ، اگر یہ یاد میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے باعث خیر بنا دے، اور اگر یہ میرے دل کو تجھ سے دور کر رہی ہے تو اسے میرے دل کو اپنے ذکر سے بھر دے، کیونکہ آخرکار سکون یادوں میں نہیں، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اب میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں کہ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین نہیں ہوتا۔ تو شاید اب ہم اس جملے کو پہلے سے مختلف انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ یادیں ہمارے ساتھ ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جینا نہیں سیکھتے۔ ہم انہیں بار بار زندہ کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں اپنے حال پر حاوی ہونے دیتے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دل کو سکون کیوں نہیں ملتا، حالانکہ سکون وہاں نہیں ملتا جہاں انسان بار بار ماضی کو زندہ کرے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں انسان اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ سوچیں، اگر اس زندگی میں کبھی کوئی جدائی نہ ہوتی، کبھی کوئی ناکامی نہ آتی، کبھی کوئی خواب نہ ٹوٹتا، تو شاید ہم اللہ کے اتنے قریب بھی نہ آتے۔ اکثر انسان خوشیوں میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، لیکن ایک دکھ، ایک آنسو، ایک تنہائی کی رات اسے سجدے میں لے آتی ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ کبھی کبھی وہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی جاتی ہے، انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اس لیے اپنی ہر ٹوٹی ہوئی یاد کو صرف ایک نقصان مت سمجھیں، ممکن ہے وہی یاد آپ کے رب کی طرف واپس آنے کا سبب بن گئی ہو۔ ممکن ہے جس انسان کے چلے جانے پر آپ نے بے شمار آنسو بہائے، اگر وہ نہ جاتا تو آپ کبھی اللہ سے اتنی دعائیں نہ کرتے۔ ممکن ہے جس خواب کے ٹوٹنے پر آپ نے خود کو ختم سمجھ لیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ ایسا لکھ رکھا ہو جس کا آپ آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم انسان صرف ایک صفحہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری کتاب جانتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ کا فیصلہ ہمیں سخت لگتا ہے، مگر وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ اس لیے اپنی یادوں سے نفرت مت کیجیے، یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے آپ کو رلایا بھی ہے، لیکن شاید انہوں نے آپ کو مضبوط بھی بنایا ہے۔ انہوں نے آپ کو تنہا بھی کیا ہے، لیکن اسی تنہائی میں آپ نے اپنے رب سے بات کرنا بھی سیکھا۔ انہوں نے آپ سے بہت کچھ چھینا، لیکن شاید اسی کے ذریعے اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ یادیں دفن نہیں ہوتیں، وقت انہیں مٹاتا بھی نہیں، لیکن وقت یہ ضرور سکھا دیتا ہے کہ ہر یاد کے ساتھ جینا کیسے ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہی یاد جو کبھی آنسو بن کر نکلتی تھی، صرف ایک خاموش مسکراہٹ بن جاتی ہے۔ تب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو شفا دے دی ہے، اور یہی شفا دنیا کی کسی دوا سے نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر، صبر، دعا اور اس پر کامل بھروسے سے ملتی ہے۔ اس لیے اگر آج بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی یاد ہے جسے آپ چھوڑ نہیں پا رہے، تو خود کو مجبور مت کیجیے کہ ایک دن میں سب بھول جائیں۔ بس ہر روز اللہ سے ایک دعا مانگیے، یا اللہ، میرے دل کو اپنے فیصلوں پر راضی کر دے اور مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں ماضی میں نہیں، تیری رحمت کی امید میں جینا سیکھ جاؤں، کیونکہ آخرکار ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت باب وہ نہیں جو گزر گیا، بلکہ وہ ہے جو اللہ نے ابھی ہمارے لیے لکھنا باقی رکھا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، ہم سب کی زندگی میں کچھ یادیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتے، لیکن شاید زندگی کا مقصد انہیں بھلانا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔
اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی یاد ہے جو آج تک آپ کو رلاتی ہے تو اسے اپنی کمزوری نہ بنائیں، اسے اللہ کے سامنے اپنی دعا بنا دیں، کیونکہ دنیا کے لوگ شاید ہمارے آنسو نہ سمجھ سکیں، لیکن اللہ ہر وہ آنسو جانتا ہے جو خاموشی سے بہایا گیا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ اس لیے سکون لوگوں میں نہیں، سکون گزرے ہوئے لمحوں میں نہیں، سکون صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ اور یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آج آپ جس بات پر رو رہے ہوں، چند سال بعد اسی بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہاں سے ہٹا دیتا ہے جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں ہمارے لیے بھلائی لکھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ماضی کو معاف کر دیجئے، اپنے دل کو تھوڑا سا سکون دیجئے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اللہ جب کسی راستے کو بند کرتا ہے تو وہ بے مقصد نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جسے ہم اس وقت دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے ہر غم کو سکون میں بدل دے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی یاد ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے تو اللہ سے اسے آپ کے لیے باعث اجر، باعث ہدایت اور باعث راحت بنا دے۔ آمین۔ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے ضرور ایک ویڈیو سمجھ کر نہ سنیے، بلکہ چند لمحے اپنے دل کے ساتھ بھی گزاریے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اب ایسے ہی مزید اچھے ٹاپکس آتے رہیں گے، کیونکہ اب میں وائس اوور کروں گی لیکن ناول کی نہیں کروں گی، لیکن میں نے سوچا باقی باتیں بھی تو کرنی ہیں، کوئی ادھر کی کر لی ادھر کی کر لی۔ ظاہری بات ہے، جب ہم بولیں گے تو اچھا بھی بولیں گے اور برا بھی بولیں گے، تو میں نے سوچا کہ ہر ویڈیو کے ساتھ ایک اچھا سا ٹاپک جو آپ کو بھی اچھا لگے اور مجھے بھی۔ خیر، میری اتنی محنت کا کچھ تو صلہ دیں مجھے لگتا ہے آپ میری وائس سنتے ہی نہیں ہیں، ویسے سننی چاہیے آپ کو۔ خیر، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سننا ہے یا نہیں، لیکن میں نے بولنا ہے اور میں ایسے اچھے ٹاپکس لے کر آتی رہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اس سے بھی اچھا ہوگا۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ ضرور بتائیے گا۔ باقی خیر اور کیا کر سکتے ہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اچھے ٹاپکس لے کے آؤں تاکہ آپ بھی بور نہ ہوں، ناول بھی پڑھیں اور میری باتیں بھی سنیں اور اپنے دل کو تھوڑا سا سکون پہنچائیں۔ اتنی محنت کرتی ہوں میں، اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کے پیچھے گھوم رہی ہوں پورا ٹائم، کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، ویڈیو کے ساتھ یہ بنا دوں وہ کر دوں، ایسی وائس اوور کروں گی، یہ ٹاپک سرچ کرتی ہوں، ان پر ریسرچ کرتی ہوں، لکھتی ہوں، اتنی محنت کرتی ہوں، اور آپ لوگ ہیں کہ بس ناول پڑھا اور غائب، کوئی رسپانس نہیں دیتے آپ لوگ۔ تو اگر آپ یہاں تک میری بات سن چکے ہیں تو سب سے پہلے دل سے آپ کا شکریہ۔ آج ہم نے جو باتیں کی ان کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، بلکہ خود کو اور اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنا تھا۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی کامیابی، کبھی پیسہ، کبھی عزت، کبھی لوگوں کی تعریف، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر آج اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لیں کہ تم نے اپنی زندگی کس مقصد کے لیے گزاری، تو کیا ہمارے پاس ایسا جواب ہوگا جس سے ہمارا دل مطمئن ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، خوشیاں بھی، غم بھی، دولت بھی، شہرت بھی اور مشکلات بھی۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ہمارا آخرت کا انجام ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی ہم جوان ہیں، بعد میں بدل جائیں گے، بعد میں نماز کی پابندی کریں گے، بعد میں قرآن کو سمجھیں گے، بعد میں توبہ کریں گے، لیکن زندگی نے کبھی کسی کو یہ ضمانت نہیں دی کہ بعد میں ضرور آئے گا۔ اسی لیے ہمیں آج سے، ابھی سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک دن میں کامل انسان بن جائیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم سچے دل سے ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں۔
اگر آج آپ ایک نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں، اگر آج آپ کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، اگر آج آپ کسی ایک انسان کو معاف کر دیتے ہیں، اگر آج آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتے ہیں، تو یقین کریں چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ انسان کو یہ یقین دلا دے کہ اب تمہارے لیے معافی نہیں، حالانکہ ہمارا رب بار بار معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کریں۔ ہر انسان کا امتحان الگ ہے، ہر انسان کی کہانی الگ ہے، ہر انسان کا وقت الگ ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہوں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اور جس چیز کو آپ نقصان سمجھ رہے ہوں اسی میں اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہو۔ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، کیونکہ جب یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر صرف افسوس باقی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کبھی تنہا محسوس کریں، کبھی دل بہت زیادہ اداس ہو، کبھی ایسا لگے کہ کوئی سمجھنے والا نہیں، تو لوگوں سے اب پہلے اپنے رب سے بات کریں۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اللہ ہر وہ بات سنتا ہے جو شاید ہم کسی انسان کو بھی نہ بتا سکیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب کمزور ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچان کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اگر آج کی باتوں میں آپ کو ایک بھی ایسی بات ملی جو آپ کو اچھی لگی ہو تو صرف اسے اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے گھر والوں، دوستوں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، کیونکہ جب بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اور شور کو اگنور کریں پیچھے، کیونکہ یہ شور آتا ہی رہے گا، پنکھے کا بھی آئے گا، باہر سے بھی آئے گا، ادھر ادھر سے بھی آئے گا، تو شور کو تو آپ نے فل اگنور کرنا ہے، لیکن میری وائس سن لیا کریں۔ کیسے لوگ ہیں آپ، میری آواز ہی نہیں سنتے؟ سننی چاہیے آپ کو، اتنی اچھے اچھے میں ٹاپکس لے کے آ رہی ہوں، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا یہ سب کچھ میں نے لکھا ہے اور بول بھی رہی ہوں۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور میں یہ کام کر رہی ہوں، وائس اوور کر رہی ہوں، پھر بھی یہاں پہ خاموشی نہیں ہوتی ہے۔